بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کشتی سمندر کے دل میں ایک تنکے کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ سیاہ پانی تھا اور اوپر سیاہ آسمان۔ یہی تھی میری فکری رہنائی کی تصویر۔ چاند اور ستاروں کی روشنی مدھم تھی، جیسے کائنات خود میرے مشن کی ناکامی کی گواہی دے رہی ہو۔ مگر یاد رکھنا، اہل یقین کبھی ظاہری حالت سے مرعوب نہیں ہوتے۔ خوف وہم کا لباس ہے اور وہم ہماری تربیت میں حرام ہے۔ ملاح چاند ایک خاموش مجسمے کی طرح عرصے پر کھڑا تھا اور سمندر کو گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے کی جھریاں سمندر کی ہزاروں لہروں کی داستان سنا رہی تھی۔ اس کی خاموشی میں صدیوں کا تجربہ پوشیدہ تھا۔ میں ایک طرف بیٹھا، اپنی ننگی اور پرانی شرٹ میں۔ اب سنجے شرما نہیں، بلکہ ایک ایسا مسافر تھا جو دنیاوی فکروں سے ماورا تھا۔ میں اپنے قرآن کی کتاب نہیں، بلکہ اس کی سکھائی ہوئی حکمت کو ذہن میں دہرا رہا تھا۔ یہ سفر صرف ایک فارمولے یا ایک لڑکی کی بازیابی کا نہیں تھا، یہ دوہری سونا کی بازیابی تھی۔ ایک قوم کا ہتھیار، دوسرا قوم کے باپ کی نشانی۔ ان دونوں کی حفاظت میرے ایمان کی امانت تھی۔ اچانک چاند میرے قریب آیا۔ اس کے قدموں کی آواز نہیں آئی، بس سمندر کے شور میں ایک نیا تناؤ محسوس ہوا۔ چارلی، رات کا یہ حصہ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ چاند کی آواز گہری مدھم تھی، سمندری ڈاکوں کا نہیں، بلکہ ضمیر کے ڈاکوں کا۔ اس وقت شک اور خوف کی لہریں سب سے بلند ہوتی ہیں۔ کیا تمہارا یقین اس کشتی سے زیادہ مضبوط ہے؟ چاند۔ میں نے نظریں اٹھائی بغیر سکون سے کہا، یہ کشتی جسم ہے، میرا یقین روح۔ جسم کمزور ہو سکتا ہے مگر روح نہیں۔ اگر اس یقین میں ذرا برابر بھی کمی ہوتی تو میں یہ فیصلہ ہی نہ کرتا۔ اور آج میں آپ کو یہ جرأت نہ سنا رہا ہوتا۔ چاند نے پہلی بار میری طرف دیکھ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کی۔ یہ مسکراہٹ منظوری کی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ہمارا مشن اب خطرے کے بالکل قریب ہے۔ چاند نے کہا، ہم بین الاقوامی حدود کے آخری کنارے پر ہیں، یہاں سے آگے ہر لہر ہماری دشمن ہے۔ ہر کشتی پردے میں چھپا ہوا شکاری ہو سکتی ہے۔ اس لمحے دور افق پر ایک تیز روشنی نظر آئی۔ ایک بڑی لانچ تیزی سے ہماری طرف آ رہی تھی۔ وہ لانچ نہیں تھی، وہ ایک سواریہ نشان تھا جو میرے وجود پر منڈلا رہا تھا۔ وہ کیا ہے؟ ان کا رخ براہ راست ہماری طرف کیوں ہے؟ میں فوراً حرکت میں آیا۔ یہ صرف روشنی نہیں ہے چارلی، یہ خوف کی علامت ہے۔ چاند کی آواز میں کوئی خوف نہیں تھا، یہاں بے گناہ بھی مجرم سمجھا جاتا ہے۔ چاند نے دوسرے ملاح کو اشارہ کیا۔ ملاح نے فوراً انجن کی آواز مندم کر دی اور ہم لہروں کے ساتھ بہنے لگے۔ یہ موت سے نہیں، وقت سے بچنے کی حکمت عملی تھی۔ ہمیں زیادہ دیر تک نہیں رک سکتے تھے۔ میں نے چاند سے کہا، اگر ان کی نظر ہم پر پڑ گئی تو پوچھ گچھ ہوگی اور ہمارا بیس پکڑا جائے گا۔
سونا کی بازیابی میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، صبر کرو چارلی۔ سمندر ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت سے زیادہ توکل ضروری ہے۔ چاند نے کہا، یہ لوگ صرف شکاری ہیں، یہ خدا نہیں ہیں، ان کا زور جلد ٹوٹ جائے گا۔ تم اپنی حکمت عملی پر غور کرو۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنی حکمت عملی کا مرکز سونا کی شخصیت پر رکھا۔ وہ ایک ذہین اور احساس لڑکی تھی، وہ ہتھیار نہیں، وہ ایک ضمیر تھی۔ مجھے اس ضمیر کو بیدار کرنا تھا۔ چاند، تامل ناڈو کے ساحل پر میرا پہلا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ میں نے آنکھیں کھول کر پوچھا۔ میں نے مقامی ایجنٹوں سے کس طرح رابطہ کروں گا؟ کوئی مقامی ایجنٹ نہیں، تم تنہا ہوگے۔ چاند کا لہجہ مضبوط تھا۔ تمہارا رابطہ صرف وہاں کی زمین، وہاں کے عوام اور تمہاری حکمت سے ہوگا۔ میں تمہیں ایک پتہ دیتا ہوں، ایک پرانی درگاہ کے قریب، وہاں ایک فقیر ملتا ہے جسے لوگ بابا کہتے ہیں۔ اس کا ظاہری کام بھیک مانگنا ہے، مگر وہ ہمارا سب سے بڑا مخبر ہے۔ اس سے تم صرف ایک لفظ کہو گے، نہیں کب لوں۔ اس لمحے وہ بڑی لانچ ہمارے قریب سے تیزی سے گزر گئی، جیسے ہمیں حقیر سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے جھوٹ تھی جس پر میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ دیکھا چارلی، چاند مسکرایا، جب اللہ تمہارے ساتھ ہو تو بڑے بڑے طوفان تمہیں حقیر سمجھ کر گزر جاتے ہیں۔ چاند نے پھر انجن سٹارٹ کر دیا۔ اب کشتی کا رخ سیدھا تامل ناڈو کے ساحل کی طرف تھا۔ میرا اصل مشن ساحل پر پہنچنے کے بعد شروع ہونا تھا، سونا تک پہنچنا، اسے فارمولے کی اہمیت سمجھانا اور اسے بحفاظت نکالنا۔ یہ دنیا کا سب سے نازک اور مشکل کام تھا، مگر اگر میں آج یہ راستہ چھوڑ دیتا تو آنے والی نسلیں فکری غلامی کی زنجیروں میں جکڑی جاتی، اور آج میں آپ کو یہ آزادی کی داستان نہ سنا رہا ہوتا۔ کشتی کو دوبارہ رفتار پکڑتے ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اچانک چاند کے چہرے پر جو سکون تھا وہ فوراً خوف میں بدل گیا۔ اس نے تیزی سے انجن بند کر دیا، جس سے کشتی ایک دم لہروں کے رحم و کرم پر آ گئی۔ کیا ہوا چاند؟ میں نے فوراً پوچھا۔ چاند نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی خون آلودہ آنکھیں سمندر کے اس حصے کو گھور رہی تھی جہاں سے لانچ گزری تھی۔ اس کی آواز ڈوبتی ہوئی تقریباً سرگوشی میں آئی، چارلی، ہم شکاریوں سے تو بچ نکلے، مگر سمندر نے اپنا شکاری بھیج دیا ہے۔ میں نے چاند کی آنکھوں کی طاقت میں اپنی نگاہیں وہیں جما دی۔ اندھیرے میں مجھے پہلے کچھ دکھائی نہ دیا، پھر میں نے دیکھا کہ لانچ کے گزرنے والی جگہ سے پانی میں ایک عجیب سی حرکت ہو رہی ہے۔ یہ پانی کے بہاؤ کی حرکت نہیں تھی، یہ کسی کے تیرنے کی حرکت تھی۔ اور پھر لہروں کے درمیان ایک جھلک دکھائی دی۔ وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ ایک خفیہ غوطہ خور تھا جس کے جسم پر مکمل فوجی لباس تھا۔ وہ پیٹھ پر آکسیجن کا چھوٹا ٹینک باندھا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے ہماری کشتی کی طرف نہیں آ رہا تھا، وہ دراصل کشتی کے نچلے حصے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے ہماری لانچ کو محض نظر انداز نہیں کیا تھا، بلکہ اسے مار کر لیا تھا۔
اور ایک ایجنٹ کو ہمارے پیچھے لگا دیا تھا، انہوں نے ہمیں نشان زدہ کر لیا ہے۔ یہ ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ میں نے غصے اور خوف کے ملے جلے تاثرات میں دانت پیس کر کہا، چارلی، چاند نے پہلی بار مایوسی کا اظہار کیا، اگر یہ غوطہ خور ہماری کشتی کے نچلے حصے میں کوئی ٹریکنگ ڈیوائس لگا گیا تو سمندر کا یہ سفر ہماری آخری غلطی ثابت ہوگا۔ تامل ناڈو پہنچنے سے پہلے ہی دشمن ہمیں گہرے میں لے کر اس سمندر میں دفن کر دے گا۔ میں نے جھک کر پانی میں دیکھا، اندھیرے میں غوطہ خور کا ہیلمٹ ہلکا سا چمک رہا تھا۔ وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا اور اب پانی میں غائب ہونے کو تھا۔ میں نے فوراً اپنے جیب سے پستول نکالا۔ اپنے ایمان کے ساتھ عمل کا وقت تھا، مجھے اسے خاموش کرنا تھا، ورنہ مشن اور سونا ہمیشہ کے لیے خطرے میں پڑ جاتا۔ واپس مڑ کر دیکھا، میں نے عزم سے بھری آواز میں چاند سے کہا، مجھے بس ایک لمحہ دو، یہ میرے پورے جاسوسی کیریئر کا سب سے مشکل فیصلہ تھا۔ سمندر کے بیچ گولی چلانا خود کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کے مترادف تھا، مگر اگر یہ نہ کرتا تو سونا اور فارمولا دونوں ہاتھ سے نکل جاتے۔ میری زندگی اور موت کا فیصلہ، قوم کے مستقبل کا فیصلہ اب صرف ایک گولی کے فیصلے پر تھا۔ اگر میں گولی چلاتا تو سمندر میں چارلی کی شناخت کا راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتا، مگر اگر میں خاموش رہتا تو اس خاموشی کا نتیجہ صرف موت کی صورت میں سامنے آتا۔ چارلی نے پستول کی نالی نے آسمان کا رخ کیا اور اگلے ہی لمحے اس نے وہ فیصلہ کر لیا جو کسی بھی جاسوس کی تاریخ میں سب سے خطرناک تھا۔ گولی چلی یا نہیں، پڑھتے رہیے اس نمبر 27 میں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو میں کومنٹ لازمی کیا کریں۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔